جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ بچپنا ایسا معصوم، حلیمہ سعدیہ کہتی ہے ان کا سطر کبھی کسی نے بچپنے میں بھی نہیں دیکھا۔ یہ اپنا نبی ہے اور صرف اپنے آقا ہے، بس یہ شان صرف اپنے آقا، ذمہ داری سے پڑھ سب شان والے دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صرف اپنے آقا ہیں۔ کہتی ہیں کبھی انہوں نے بستر میں پیشاب بھی نہیں کیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ دودھ پلانے والی دائی حلیمہ۔ ہاں میں غصے میں نہیں کہہ رہا ہوں، صرف خیر خواہی اور آخرت کے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اگر کوئی مولوی صاحب سے سن کے کوئی ابھی یہ کہتا ہے نا کہ نبی ہماری طرح ہے تو کہا صرف جا کے ماں سے پوچھ لے کہ ستایا کتنا ہے تو نے۔ ہاں اتنا پیشاب کرتا تھا کہ بیچاری ماں گیلے میں سوتی تھی، اور تو یہ تو ہے اور وہ ہے اور وہ صرف وہ ہیں، وہ ہیں اور وہ صرف وہ ہیں، اور وہ ہونے میں لا شریک ہے۔ کیا بات ہے! ان کا خدا بنانے میں لا شریک ہے، خدا ہونے میں لا شریک ہے، اور وہ شان ابدیت میں لا شریک ہے، اور وہ بننے میں لا شریک ہے۔ ایسے لا شریک ہے کہ قدرت نے ان کو بنا کر وہ دکان ہی بڑھا دی، بند کر دی۔ اب تو جیسا کسی کو نہیں بنائیں گے۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعدهم على بعد منهم من کلم اللہ ورفع بعدهم درجات، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ممبر پر جلوہ گر حضرت لائق ست تکریم پیر سید بغدادی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، برادر مکرم حضرت مولانا حافظ عرفان صاحب قادری، حاجی الحرمین برادر مکرم جناب شہاب الدین صاحب، اور جمیع عرش مقام سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، حاضرین محفل، خصوصی نعت خواں بلبل باغ مدینہ الحاج قاری محمد شریف رضوی صاحب، وہ اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہ نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکام، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ،
ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، مسیحا نہیں ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، اور جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور غمزدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ آج کی یہ خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ آپ نے مجھ سے پیشتر بڑے بڑے علماء، خطبہ اور دانشوروں کو سماعت کر لیا ہے۔ محفل کے بانیین کو اللہ بہتر جزا عطا فرمائے۔ مدرسہ اہل سنت سیدنا ابوبکر صدیق کے جو منتظمین ہے، یہ ان کی سالانہ محفل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ 18ویں سالانہ محفل ہے۔ شاید کسی موقع پر ایک مرتبہ میں خود بھی پہلے کبھی حاضر ہو چکا ہوں، 8-9 سال پہلے، اور اب شاید آپ کے اس محلے میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک جس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت زیادہ ہوا ہے، تھوڑی دیر صرف آپ سے کچھ بات کرنی ہے، کیونکہ میرے سامنے بڑی تعداد میری قوم کے جوانوں کی ہے، اور جوان کسی قوم کا مستقبل ہے، جوان کسی قوم کا سرمایہ ہے۔ جوان بیدار ہو جائے تو پھر وہ ہواؤں پہ کمندے ڈالتا ہے، جوان اگر بیدار ہو جائے وہ سورج کی شعاؤں کو گرفتار کرتا ہے، جوان اگر بیدار ہو جائے وہ ذروں کے سینے کو چیر کر آفتاب دریافت کرتا ہے۔ جوان ہی تھے جنہوں نے اندلس کے ساحل پہ کشتیاں جلائی تھی، جوان ہی تھے جنہوں نے بیت المقدس پر اسلام کا پرچم لہرایا تھا، جوان ہی تھے جنہوں نے بدر میں فاتحی کا خطاب حاصل کیا تھا، وہ سب جوان ہی تھے جو احد میں رسول اللہ کے دست و بازو بنے تھے، وہ جوان ہی تھے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے خندق کھودی تھی، وہ جوان ہی تھے جنہوں نے خیبر کے اندر یہودیوں کو دھول چٹایا تھا، اور وہ سب جوانوں میں ایک جوان تھا جس نے خیبر کے دروازے کو اپنے دوسرے ہاتھ سے اکھاڑ کر اپنی پیٹھ پر رکھ کر کے اس کو برج کی شکل دی تھی، اور صحابہ اس پر سے چڑھ کر کے اندر داخل ہوئے تھے، اور آج بھی خیبر کا ذرہ ذرہ
ذرہ اس جوان کی جوانی کی گواہی دے رہا ہے جس کی جوانی کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. اسی کے لیے ایک مصرع اور شامل کر کے کسی نے گویا کہ تکمیل کر دی ہے، یا وہ تو پہلے ہی مکمل تھا لیکن اور اس سے برکتیں حاصل کر لی ہے. شاہ مردان، شیر یزدان، قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. اور اب بھی علی کی جوانی کی خیبر پر دھاپ یہ ہے کہ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. اللہ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے غوث. احد کے فاتحین جوان تھے، خیبر کے فاتحین جوان تھے، خندق کھودنے والے جوان تھے، خیبر کے فاتحین جوان تھے. اور مکۃ المکرمہ کو جن لوگوں نے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے اور اپنی اولو العزمی سے فتح کیا تھا وہ سب کے سب جوان تھے، اور ان کا قائد سید المعصومین خود بھی جوان تھے. اللہ اکبر. اس لیے میری گفتگو خاص جوانوں کے لیے ہے کیونکہ جوان کسی قوم کا سرمایہ ہے. میری قوم کے جوانوں اچھی طرح یاد رکھو، ملک ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں ہماری ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں. ہم جتنے آگے بڑھتے جا رہے ہیں چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں، حالات بدلتے جا رہے ہیں. تیسری عالمی جنگ کی طرف دنیا بڑھ رہی ہے، اور دنیا کو اگر سب سے زیادہ خوف ہے، اگر دنیا لرزہ بر اندام ہے تو ان سے جن کے سینوں میں عشق رسول ہے، جن کے سینوں میں محبت رسول ہے، جن کے سینوں میں الفت رسول ہے. دنیا جانتی ہے کہ ہتھیاروں سے تو ٹکرایا جا سکتا ہے مگر عاشقوں سے ٹکرایا نہیں جا سکتا. جہاں ہتھیار ناکام ہوتے ہیں وہاں عشاق کی طاقت، قوت، اولو العزمی انسان کو بلندی تک پہنچاتی ہے. بلکہ میں تو لوگوں کو یہاں تک کہتا ہوں جہاں فرشتوں کے پر تھکتے ہیں عاشق کی پرواز اس سے آگے کی طرف ہوا کرتی ہے. عاشق کی کا مقام یہ ہے کہ یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ، یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے. کوئی تھک کے رہ گیا بام تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا. دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی یہ گردشیں دوراں کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں. ماہو نجوم نے گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی. اے میری قوم کے جوانوں، آج سب سے زیادہ دنیا اگر اس پر پیسے خرچ کر رہی ہے، ڈالر خرچ کر رہی ہے، پاؤنڈ خرچ کر رہی ہے اور اپنا سرمایہ خرچ کر رہی ہے تو اس بات پر کہ مسلم جوانوں کے سینوں سے کسی طرح سے اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نکل جائے، حضور کا عشق نکل جائے. یہ دل مسلمانوں کا جو دھڑکتا ہے عشق مصطفیٰ میں، مسلمان غریب ہو یا امیر، مسلمان گورا ہو یا کالا، مسلمان سیاہ ہو یا سفید، مسلمان مشرق کا ہو یا مغرب کا ہو، مسلمان شمال کا ہو یا جنوب کا ہو، مسلمان پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، مسلمان کا پیٹ بھرا ہو یا بھوکا ہو، اس کا سینہ اگر دھڑکتا ہے تو آمینہ کے لال کے عشق میں دھڑکتا ہے، محبت رسول میں دھڑکتا ہے. کسی طرح سے ان کی دھڑکنوں سے محمد عربی کو نکال دیا جائے، رسول اللہ کو نکال دیا جائے. اقبال نے ایک صدی پہلے اس فلسفے پر رونا رویا تھا کہ لوگوں کی فکر کیا ہے، یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا. روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. اللہ اکبر. ہماری کامیابی کا راز محمد الرسول اللہ کی محبت تھی، ہماری کامیابی کا راز عشق مصطفیٰ تھا، ہماری کامیابی کا راز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تھی. اور آج بھی اگر ہم کامیاب ہوں گے تو صرف اور صرف عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر، محبت رسول کی بنیاد پر، عشق رسول کی بنیاد پر. یاد رکھنا دنیا اس فلسفے کو اچھی طرح جانتی ہے. اقبال نے کہا تھا جو حضور کا ہو گیا دنیا کیا چیز ہے، تخت کیا چیز ہے، تاج کیا چیز ہے. جو حضور کا وفادار ہو جاتا ہے لوح محفوظ
محفوظ اس کے قبضے میں دے دیا جاتا ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اقبال کا فلسفہ ہمت یہ ہے, اقبال کا فلسفہ قوت یہ ہے کہ انسان تخت حاصل کر کے بھی قوت والا نہیں ہو سکتا, ہتھیار حاصل کر کے بھی قوت والا نہیں ہو سکتا. سب سے بڑی قوت کیا ہے؟ عشق مصطفیٰ ہے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. عشق وہ قوت ہے. عمر ابن خطاب کی بہن پوری عمر جوان ہونے تک کبھی بھائی کے سامنے کھڑے رہنے کی ہمت نہیں کرتی تھی, لیکن جب اس کے سینے میں عشق رسول پیدا ہوا تو بھائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا کہ تو جس خطاب کا بیٹا ہے اسی خطاب کی بیٹی میں بھی ہوں. اگر تو کفر کے لیے جان لینا جانتا ہے تو میں محمد کے لیے جان دینا جانتی ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ عشق ہے, یہ عشق مصطفیٰ ہے جو ایک بہن کو اتنا طاقتور کرتا ہے. اور دنیا نے دیکھا تلوار ہاتھ میں عمر لے کر آئے ہیں, عمر ہار جاتے ہیں, اور عشق رسول دل میں رکھنے والی بہن جیت جاتی ہے. عمر بہن کو اپنے مذہب میں واپس لانے میں کامیاب نہیں ہو پاتے, مگر بہن عمر کو اپنے مذہب میں لانے میں کامیاب ہو جاتی ہے. دنیا اس فلسفے کو اچھی طرح جانتی ہے. اے میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں, میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. اگر اتنی بات آپ سمجھ چکے ہیں, کامیابی کا راز عشق مصطفیٰ ہے, محبت رسول ہے. اللہ اکبر. ایک بار اگر آپ لوگ تصویر کشی کے لیے آئیں تو سب آگے آ کر کے پہلے فوٹو کھینچ لیں, پھر میں بعد میں بات کروں. کیمرے بند کر دیجئے. اگر عشق رسول اور رسول اللہ کے ذکر سے بڑی ہوئی کوئی بات ہے تو پھر وہ آپ آ کے کر لیں, اور اگر آپ حضور ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اللہ کے بعد تو پھر کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ خدایا میری زبان پر یہ کس کا نام ہے جس کا نام آنے سے تقدیریں سنورتی ہیں. اب آپ کی توجہ میری طرف اگر ہوگی تو بات آگے بڑھے. ایک تو تاخیر ہو گئی ہے, مجھے 1 گھنٹے میں گفتگو ختم کرنی تھی, اس میں 15 منٹ جا چکے ہیں. ایک بار بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں. اب آپ حضور صرف اللہ کے رسول کا ذکر سنیے توجہ کے ساتھ. ایک بار پھر سب یہاں سے لے کے وہاں تک بلند آواز سے عشق و مستی میں ڈوب کے درود شریف پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی ہاتھ والا مائک مجھے دے دیئے, مائک ڈسٹرب تھوڑا کرتا ہے. ایک بار درود شریف پڑھیں, اس کو ہٹا لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. درود شریف پڑھنے کے لیے کہا گیا, سب مل کے درود شریف پڑھیں. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا جد الغوث الثقلین. تو یاد رکھنا اللہ کے رسول علیہ السلام کا عشق اتنا طاقتور ہے کہ بہن جیت گئی, بھائی ہار گیا. بھائی کے ہاتھ میں تلوار تھی, بہن کے پاس عشق رسول تھا, عشق رسول کے سامنے تلوار ہار گئی. دنیا اس فلسفے کو اچھی طرح جانتے ہیں. اللہ اکبر. تلوار لے کر آنے والا بھائی بہن کو اپنے مذہب میں واپس نہ لے جا سکا, لیکن بہن نے عشق کی بنیاد پر, عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر ایسے بہادر, ایسے طاقتور, ایسے نڈر بھائی, اللہ اکبر, جس کے درے سے زمانہ ڈرتا تھا, اس بھائی کو اپنے مذہب میں داخل کرنے میں کامیاب ہو گئی. دنیا جانتی ہے کہ تلواریں اٹھتی ہے تو دشمنیاں پھیل سکتی ہے, لیکن جب عشق رسول کی خوشبو پھیلتی ہے تو دشمن بھی اپنے ہوتے ہیں, بیگانے بھی اپنے ہوتے ہیں, پرائے بھی اپنے ہوتے ہیں, مجرم نیک بنتے ہیں, بدکار نیکوکار بنتے ہیں. اللہ اکبر. بت پرست خدا پرست بنتے ہیں, بوریا نشین کیسر و کسرا کے تاجدار بنتے ہیں, بکریوں کے پیچھے چلنے والے زمانے کے آگے آگے امام بنتے نظر آتے ہیں. عشق وہ ہے, عشق مصطفیٰ وہ ہے. تو دنیا اچھی طرح جانتی ہے, بس فلسفہ اتنا ہے. آج کی گفتگو کا عنوان یہ ہے, اس لیے پوری دنیا منظم ہو کر ہمارے سینوں سے محبت
मोहब्बत रसूल को निकालना चाहती है, हमारे सीनों से अजमत रसूल को निकालना चाहती है, दुनिया खुरच देना चाहती है उस नाम को जो नाम अर्श के पाए पे लिखा हुआ है, जो नाम जन्नत के दरवाजों पे लिखा हुआ है, जो नाम हूरों की पेशानियों पे लिखा हुआ है, जो नाम हूरों की पुतलियों पे लिखा हुआ है, जो नाम जन्नत की हूरों के सीनों पे लिखा हुआ है। हाँ हाँ, वो मुकद्दस नाम जिस नाम को अल्लाह ने हर जगह अपने नाम के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद अगर कहीं लिखा है किसी का नाम तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा है। अल्लाह अकबर। दुनिया हमारी कौम के जवानों से ये मोहब्बत, ये एहसासात, ये फिक्र, ये तदब्बर, ये सब कुछ छीन लेना चाहती है और फिर अल्लाह के रसूल के बारे में ऐसी हल्की बातें की जाती है कि किसी तरह से मुस्लिम जवान हुजूर से दूर हो जाए, आका की मोहब्बत से दूर हो जाए। कभी हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत पर एतराज किया जाता है, कभी हुजूर अलैहिस्सलाम की सूरत पर एतराज किया जाता है, कभी हुजूर अलैहिस्सलाम की वही पर एतराज किया जाता है। मगर याद रखना, एतराज करने वाले खुद जानते हैं कि हम जिस पे एतराज कर रहे हैं उससे बड़ी हस्ती दुनिया में अल्लाह की मखलूक में न कोई थी, न है, न हो सकती है। बल्कि कुरान कहता है, अब अंदाजा फरमाएं अपने नबी की अजमत क्या है। मुसलमानों, हर दौर का तकाजा यह है कि हुजूर की अजमत के डंके बजाए जाएं और आज तो ज्यादा जरूरत है। कुरान मेरे नबी की शान जब बयान करता है तो इस अंदाज में बयान करता है, तिलकर रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद। सब नबियों के बारे में बात हो रही है। तिलकर रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद। ये वो रसूल हैं जिनको हमने बास को बास पर फजीलत अता की है। ये सब रसूल हैं। तिलकर रुसुल, तीसरे पारे की पहली बिल्कुल आये करीमा है। ये वो रसूल हैं जिनमें हमने बास को बास पर फजीलत दी। किसी का नाम नहीं लिया, बात हो गई। अब भी किसी का नाम नहीं लिया। मिनहुम मन कल्लम अल्लाह, इनमें तो कुछ वो हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम किया है। इनमें कुछ वो हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम किया है। किससे कलाम किया? पूरी दुनिया कायनात जानती है। नाम नहीं लिया कुरान ने इसलिए कि कुरान बड़ा फसी है। कुरान हर जगह पर नाम नहीं ले, बहुत कम जगह पे कुरान नाम लेता है। इसलिए कि कुरान जब बात करता है तो फिर कुरान का अपना अंदाज, इसलिए कि कुरान अल्लाह का कलाम है। अगर आप बात समझ रहे हैं तो आप मेरे साथ जुड़े, क्या बात हो रही है। मिनहुम मन कल्लम अल्लाह, इनमें वो हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम किया। सारी दुनिया जानती, कलाम किससे किया? हजरत मूसा से। इसका मतलब हजरत मूसा की शान का एंड बयान हो गया। तवज्जो है आपकी? ये बात आती है। हजरत मूसा की शान का एंड बयान हो गया। आखिरी शान हजरत मूसा की बयान कर दी कुरान ने कि मूसा वो है जिनसे अल्लाह ने कलाम किया। अब इससे कोई बड़ी कोई उनकी शान बयान? अगर कोई कहेगा कि कलाम नहीं किया, बस देखा भी, तो फिर ये सच नहीं होगा। बस इतना ही सच है। एंड क्या है? अल्लाह ने उनसे कलाम किया। आगे कुरान कहता है वरफा बादहुम दरजात, और इनमें बाज वो हैं जिनको दर्जों बुलंद किया। तो जिसको दर्जों बुलंद किया वो कौन है? वो कोई और नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे और आपके आका मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। शान कलीम का एंड बयान कर दिया, शान कलीम का आखिरी नुक्ता बयान कर दिया। कलीम वो है जिससे कलाम किया, हबीब वो है जिसको दर्जों बुलंद किया। अरे कितना बुलंद किया, कुरान ने बयान नहीं किया। बस बुलंद होने वाला जानता है या बुलंद करने वाला जानता है?
ان کو بلند کیا، در جو بلند کیا، حد نہیں لگائی. وہ اللہ ہو کر ان کی حد نہیں لگا رہا ہے کہ کتنا بلند کیا. اب کتنا بلند کیا یہ تو اپنی حیثیت ہی نہیں، بلکہ اتنا بلند کیا کہ ان کو بھیجا بھی تو بے حجاب نہیں بھیجا، ان کو بھیجا بھی تو بے حجاب. 70,000 غیرت کے پردے ڈال کر ان کے چہرے پر ہمارے درمیان میں بھیجا. ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام آئے تو جبریل الگ الگ شکلوں میں آتے تھے. حضور نے فرمایا جبریل تیری حقیقت بڑی خوبصورت ہے، ذرا ایک مرتبہ اپنی اصلی صورت دکھا دے. تو جبریل نے جو پردے تھے وہ ہٹائے اور سارے پر کھول دیے اور اپنی حقیقت دکھا دی. حضور نے دیکھا، مسکرائے. تو جبریل نے کہا ہم نے تو اپنی حقیقت دکھا دی ہے، ذرا آپ بھی دکھا دیں. یا رسول اللہ آپ بھی دکھا دیں. آقا نے فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا، جس کو سدرہ پہ رہنے والا جبریل نہ دیکھ سکے اس کو زمین پہ رہنے والا انسان کیا دیکھ سکتا ہے. اللہ اکبر، یہ اپنے نبی کی شان ہے. بھائیو ہمارے نبی کیسے ہیں؟ ان جیسا کوئی نہیں. بات جلدی ختم کر دی تھی اس لیے میں اختصار سے کام دے رہا ہوں. ان جیسا کوئی نہیں. حسن ان کا بے مثال، علم ان کا بے مثال، تقوی ان کا بے مثال، اصحاب ان کے بے مثال، اولاد ان کی بے مثال، ازواج ان کی بے مثال. بیویاں اتنی بے مثال ہیں کہ صرف نکاح ہو جاتا ہے تو قرآن کہتا ہے یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. جب صرف حضور کے نکاح میں آ کر وہ عام عورتوں کی طرح نہیں رہ جاتی تو جس کے نکاح میں آئی ہے وہ عام بشر کی طرح کیسے ہو سکتی؟ جس کی بیویاں عورتوں کی طرح نہیں ہیں. توجہ تو فرمائے نا، توجہ تو فرمائے نا. لستن کاحد من النساء، مریم مریم ہے لیکن بیوی ہونے کے اعتبار سے تمہارا کوئی جواب ہی نہیں ہے. تم کس کی بیوی ہو؟ تمہارا شوہر کون ہے؟ سلطان انبیاء، امام الانبیاء، قائد المرسلین. تو یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے. اب بات اتنی ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو ہمارے درمیان بھیجا. خوبصورتی بے پناہ تھی، کیا حسن تھا. اگر اسی پہ بیان ہو، میں تو کہتا ہوں کہ اگر لوگوں کے تھکنے کا خوف نہ ہو تو میں چند ہی عنوان پہ پوری زندگی وقف کر دوں. ان میں سے ایک عنوان حسن رسول بھی ہے. اتنے خوبصورت تھے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن نہ بھی نازل ہوتا بفرض محال تو حضور ہی اتنے خوبصورت تھے کہ لوگ ان کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے. ان کا حسن ہی ایسا تھا کہ اب کسی معجزے کی ضرورت نہ تھی، اس لیے کہ ان کا حسن اتنا بڑا معجزہ تھا. ارے کیا، اللہ اکبر. ایک مرتبہ حضرت سیدنا شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبد الرحیم نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا اور خواب میں دیکھ کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پردوں کے پیچھے سے جھلک دیکھ کے بے ہوش ہوتے ہیں، پھر بھی چہرے پہ نقاب ڈال کے پھرتے ہیں اور جو چہرہ دیکھ لیتا ہے وہ اندھا ہو جاتا ہے، لیکن آپ کی ایسی کوئی بات نہ تھی. تو آقا نے ارشاد فرمایا بات اتنی ہے، جب موسیٰ سے ملاقات ہوئی تو جلال تھا، ہم سے ملاقات ہوئی تو جمال تھا. اور اس کے بعد کسی نے کہا کہ یوسف کو دیکھ کر لوگ مر جاتے تھے، آپ کو دیکھ کر نہیں مرتے بلکہ وہاں تو مردے دل زندہ ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا یوسف کو بے حجاب بھیجا تھا اور ہم کو حجابات کے اندر بھیجا ہے. ان کا حسن کیا ہے؟ حسن یوسف بھی جس کو حیرت سے تکتا ہو وہ حسن مصطفیٰ ہے. کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا. کیوں دید کے مشتاق نہ ہو؟ حضرت یوسف اللہ کا دیدار ہے، دیدار تمہارا. حضرت یوسف نے خوبصورت تو تھے بہت مگر کسی کو انہوں نے خوبصورت بنایا نہیں. کوئی کتنا ہی بڑا خوبصورت ہو، خوبصورت دوسرے کو خوبصورت نہیں بنا سکتے. یہ میرے نبی کی شان ہے. وہ خود بھی خوبصورت تھے اور جس کو چاہا خوبصورت بنا دی. علامہ عبد الرحمن جامی کا کلام سن رہے تھے، وہی جامی لکھتے ہیں حضور علیہ السلام ایک سفر میں تھے
حالت سفر میں صحابہ کرام نے پانی کی شکایت کی، پانی ختم ہو گیا۔ سرکار نے مولا علی کو بلایا، کہا علی جاؤ، اس پہاڑ کے پیچھے ایک حبشی ملے گا۔ حبشی کس کو کہتے ہیں؟ جس کا رنگ جو حبش کے ہوتے ہیں، حبشہ کے جو ہوتے ہیں، وہ بہت کالے کلوٹے، بالکل کالے چٹے ہوتے ہیں، بالکل گہرا رنگ ہوتا ہے۔ سرکار نے میں اپنے پہاڑ کے پیچھے حبشی ملے گا، اس کے پاس پانی کا مشکیزہ ہوگا، اس کو میرے پاس بلا کر کے لا۔ مولا علی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو ہماری طرح بشر ہیں، آپ کو پہاڑ کے پیچھے کی خبر کیسے ہو گئی؟ اس لیے کہ وہ علی تھے، باب مدینۃ العلم تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ نبی حال بھی جانتا ہے، ماضی بھی جانتا ہے اور مستقبل بھی جانتا ہے۔ جو زمین پہ بیٹھ کر کے آسمانوں کی خبر دیتا ہو، وہ پہاڑ کے پیچھے کی خبر نہیں دے سکتا۔ تو مولا کائنات گئے، اس حبشی کو کہا کہ چل تجھے میرے آقا بلاتے۔ اس نے کہا پانی لے کے جانے میں جلدی ہے کیونکہ میرا آقا مجھے مارے گا اگر دیر ہوئی۔ کہا چل میرے آقا بلاتے تو چل۔ پھر وہ آیا، سرکار علیہ السلام نے اس کو کہا پانی دو، اس نے کٹورے میں پانی نکالا، آقا نے ہاتھ رکھا، اور ہاتھ جب رکھا تو حضور کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ لوگ پانی بھرتے رہے، مشکیزوں میں بھرا، جانوروں کو پلایا، خود پیا، سیراب ہوئے، غسل کرنے والوں نے غسل کیا، وضو کرنے والوں نے وضو کیا۔ اس کے بعد جب ہاتھ نکالا تو جو پانی اس نے نکالا تھا، حضور نے وہ پانی اس کے مشکیزے میں ڈال کے مشکیزہ بھر دیا، اور وہ کٹورے میں بھی پانی تھا۔ سب کا پانی دیکھ کر کے وہ حبشی چکرا گیا کہ میں نے کٹورا بھر کے پانی نکالا تھا، اس کٹورے سے سب کے مشکیزے بھرے، نہانے والے نہائے، غسل کرنے والے غسل کیے، وضو کرنے والے وضو کیے، پینے والوں نے پیا، جانوروں کو پلایا۔ اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ کٹورے میں پانی جو ڈالا تھا وہ زیادہ تھا یا اب پانی زیادہ ہے؟ اس نے کہا تو کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کا نبی ہوں۔ اس نے کہا کہ اگر میں گھر جاؤں گا تو مار کھاؤں گا۔ حضور نے فرمایا ادھر آ، اور آقا نے اپنا ہاتھ اس کے چہرے پہ پھیرا، چہرے پہ پھیرا تو اب حبشی حبشی تھا لیکن پہچان میں نہ آتا تھا، اس لیے کہ حضور نے اس حبشی کو صرف ہاتھ پھیر کر خوبصورت بنا دیا تھا۔ حضرت یوسف نے ایسا نہیں کیا، وہ صرف وہ خود خوبصورت تھے، انہوں نے کسی کو خوبصورت نہیں بنایا۔ جب وہ حبشی گیا تو اس کا مالک اسے پہچان نہ سکا، کیونکہ گیا تھا گھر سے تو کالا کلوٹا تھا۔ صحابی کو نہیں کہہ رہا ہوں لیکن حبشی کو کہہ رہا ہوں، ہاں سمجھانے کے لیے تو مجھے حبشی کو کہنا پڑے گا نا، لیکن جب اس سے صحابیت کا ٹائٹل جڑے گا تو پھر میں کہوں گا کہ وہ میرا آقا ہے، حبشی ہو کر بھی میرا آقا ہے، کیونکہ ہم عربی اور حبشی نہیں دیکھتے، ہمارے اصول نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ نہیں پہچانا اس کے مالک نے کہا تو کون ہے؟ کہا میں فلاں۔ کہا وہ تو کالے رنگ کا تھا۔ کہا تھا ضرور لیکن کسی حسن والے سے ملاقات کر کے آیا، پوری داستان بتائی، گیا تھا تو یہ تھا یہ تھا، وہ وہی بتا سکتا تھا۔ اس نے کہا آخر ہے ایسا کون جو چہرے پہ ہاتھ پھیر کر کے روشن کر دے؟ مجھے بھی تو اس سے ملا، اور جب وہ گیا تو حبشی کا چہرہ منور کیا تھا، لیکن اس کا آقا قدموں میں گر کے کہتا ہے اس کا چہرہ روشن کیا ہے، میرا دل روشن اور منور فرما۔ محمد ہمارے، ٹائم بچانے کے لیے صرف ایک نعرہ لگے گا بس، کیا؟ اگر آپ 500 نعرے لگائیں گے تو مجھے کسی نعرے سے اختلاف نہیں ہے، لیکن ٹائم بھی بچانا ضروری ہے۔ بولیے محمد ہمارے، سب مل کے محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ حضور کی یہ شان ہے بھائیوں، کیا بتاؤں وہ کتنے خوبصورت ہیں۔ میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ ان کی پوری زندگی میں نیند میں بھی کبھی زلفیں نہیں بکھری ہیں۔ ایک دن میں سوچنے لگا، کسی سفر میں تھا، ان کی زلفیں کیوں نہیں بکھرتی تھی؟ بہت سوچا، بہت دیکھا، چیک کیا، ادھر کتاب ادھر بزرگ، پھر ایک بات آئی، حضور کی ذات امت کی تقدیر تھی، اگر ان کی زلفیں بکھر جاتی تو نظام کائنات درہم برہم ہو جاتا۔ ارے جب ستاروں کے بکھرنے سے کائنات بکھر سکتی ہے تو ان کی زلفیں بکھرنے سے کیا ہو سکتا تھا؟ ہاں ایک مرتبہ صرف زلفیں بکھری ہے، مگر اس دن نظام کائنات بکھر گیا، جس دن زلفیں بکھری، ایک دن۔ کب بکھری؟ شہادت امام حسین کے دن، اور جس دن ان کی زلفیں بکھری ہے آسمان سے خون برسا۔
जिस दिन उनकी जुल्फें बिखरी है तारे टकराए हैं, जिस दिन उनकी जुल्फें बिखरी है दिन को भी रात का समा लगने लगा है, जिस दिन उनकी जुल्फें बिखरी है जिस पत्थर को हटाया जाता उसके नीचे से खून नजर आता। देखा, उनकी जुल्फें कभी नहीं बिखरी, एक ही बार बिखरी। नींद से उठते थे तो ऐसा लगता था जैसे किसी ने कंघी कर दी हो, सर में तेल लगा दिया हो। क्यों? इमाम अहले सुन्नत कहते हैं शान-ए पंजे कुदरत तेरे बालों के लिए कैसे हाथों ने संवारे हैं तुम्हारे गेसू, और भीनी खुशबू से महक जाती है कलियां वल्लाह कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे गेसू। उनकी पैदाइश बेमिसाल है। मैं कल इंशाअल्लाह इस पर गुफ्तगू करूंगा, कल मिलाद के जलसे में पहाड़ी शरीफ में जो जलसा है मैं मिलाद पर वहां गुफ्तगू करूंगा। यहाँ जो उन्वान मुझे दिया गया है जल्दी जल्दी उस उन्वान की तरफ आता हूँ। उनकी विलादत बेमिसाल है, ऐसी बेमिसाल विलादत है कि उनकी विलादत की तरह किसी की विलादत ही नहीं हुई। एक बात कहूँ, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, आप सब जवान हैं, कुछ मेरे छोटे हैं कुछ बड़े हैं, लेकिन इतना जरूर है विलादत किसी की बयान नहीं हो सकती। अगर विलादत बयान कर दो तो वो आदमी फिर मजाक बन जाएगा या बयान मजाक बन जाएगा, लेकिन ये सिर्फ मेरे नबी की शान है जिसकी विलादत पर 1450 साल से जलसे हो रहे हैं और मिलाद बयान हो रही है और अकीदतों में इजाफा हो रहा है। क्यों? इसलिए कि किसी की भी विलादत बयान करोगे तो कहना पड़ेगा कि जब ये मां के पेट में आया था, जब भी बच्चा मां के पेट में आता है तो किसी की, आप भी बीवी रखते हो, पूछ लेना, मां बहनें रखते हो, पूछ लेना, पूछ, कोई फजूल बात नहीं है, गंदी बात नहीं, लेकिन पूछ लेना, बताएगी। या अगर बीवी रखते हैं तो आपको यूं ही पता होगा, जब बच्चा मां के पेट में आता है तो मां बिल्कुल पेट्टू हो जाती है। यानी हमारी ज़बान में पेट्टू किसको कहते हैं? ये खा के ये खा के ये खा के ये खा के, हत्ता के खा खा में औरतें इतनी खाने लगती है वो मट्टियां तक खाती है। ऐसे ही हाफिज साहब मट्टी तक खाती औरतें उन दिनों, खट्टा खाएं मीठा खाएं ये खाएं वो खाएं। ये मेरे नबी की अम्मी कहती, और बच्चे माँ के पेट में आते तो खा 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 को दिल चाहता है, लेकिन जब मेरा लाल मेरे पेट में आया तो मुझे कुछ खाने की ख्वाहिश नहीं होती थी। हाँ, बगैर खाए मेरा पेट भरा रहता था। हुजूर की प्यारी प्यारी अम्मी जान कहती है औरतों के शिकम में बच्चा आता है तो मखसूस किस्म की बदबू उसके जिस्म से आना शुरू हो जाती है, लेकिन जब मेरा मोहम्मद मेरे पेट में आया तो एक नामालूम खुशबू आती थी, नामालूम, यानी दुनिया अभी तक उस खुशबू से वाकिफ नहीं थी, वो नामालूम खुशबू आती थी। तो मेरी सहेलियां पूछती थी, ओ आमिना इतनी महंगी खुशबू लाती कहां से है? मैंने कहती थी वल्लाह जिस दिन से ये बच्चा मेरे पेट में आया है मैंने कभी खुशबू खरीदी ही नहीं, जो भी खुशबू आती है ये मेरे लाल की खुशबू। जमाने में आए बहुत आने वाले, कोई तुस्सा आया ना हो आने वाले, सिराजम मुनीरा लक़ब पाने वाले, चमक तुझसे बातें सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अभी पैदाइश है, फिर पैदा हुए तो क्या वाक़यात वो अलग, बचपना इतना मासूम। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम एक दिन में इतना बढ़ते थे शुरुआत में जितना और बच्चे एक महीने में बढ़ते हैं। हाँ, और हुजूर अलैहिस्सलाम अभी 3 महीने की उम्र को पहुंचे थे कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने दीवार के सहारे चलना शुरू कर दिया था। बचपना ऐसा मासूम। हलीमा सादिया कहती है उनका सतर कभी किसी ने बचपने में भी नहीं देखा। ये अपना नबी है और सिर्फ अपने आका है, बस ये शान सिर्फ अपने आका, जिम्मेदारी से बढ़ सब शान वाले दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद सिर्फ अपने आका हैं। कहती हैं कभी उन्होंने बिस्तर में पेशाब भी नहीं किया। कौन कह रहा है? दूध पिलाने वाली दाई हलीमा। हाँ, मैं गुस्से में नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ
خیر خائی اور آخرت کے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں. اگر کوئی مولوی صاحب سے سن کے کوئی ابھی یہ کہتا ہے نا کہ نبی ہماری طرح ہے، تو کہا صرف جا کے ماں سے پوچھ لے کہ ستایا کتنا ہے تو نے. ہاں، اتنا پیشاب کرتا تھا کہ بیچاری ماں گیلے میں سوتی تھی، اور تو یہ تو ہے اور وہ ہے، اور وہ صرف وہ ہیں، وہ ہیں اور وہ صرف وہ ہیں، اور وہ ہونے میں لا شریک ہے. کیا بات ہے. ان کا خدا بنانے میں لا شریک ہے، خدا ہونے میں لا شریک ہے، اور وہ شان ابدیت میں لا شریک ہے، اور وہ بننے میں لا شریک ہے. ایسے لا شریک ہے کہ قدرت نے ان کو بنا کر وہ دکان ہی بڑھا دی، بند کر دی. اب تو جیسا کسی کو نہیں بنائیں گے. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بس میں خیال میں، نہ دکانیں آئینہ ساز میں. محمد ہمارے، وہ صرف وہ ہیں. حال علیمہ سعدیہ پاک کہتے وہ کبھی بھی بستر میں پیشاب نہیں کرتے. اب لوگ حلیمہ کو یا سیدہ آمنہ کو اس لیے کافر کہتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ اگر ان کو کفر کا فتویٰ ان پہ نہیں دیں گے تو یہ ساری روایتیں ماننی پڑے گی. جب یہ روایتیں مان لیں گے تو مولوی چیٹنگ کیسے کرے گا. یہ اصل بات ہے، اس کو اچھی طرح سمجھنا، غور کرنا. تو کہا ہماری طرح کا، نہ ہماری طرح نہیں. اس لیے کہ جب وہ آتے ہیں، توجہ ہے. حیا کے پردے میں کہہ رہا ہوں، برا لگے تو معاف کر. جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو جو ناپاکی آتی ہے نا اس سے رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں. ملا جی یہ آپ کی پیدائش تھی کہ رحمت کے فرشتے بھی چلے جائیں، اور یہ میرے نبی کی ولادت ہے کہ جبریل سدرہ چھوڑ کر کے آمینہ کے گھر آئے. سبحان اللہ. جو فرشتے آسمان والے کبھی زمین پر نہیں آئے. منادی نے ندا کی کہ تم جلوہ یار دیکھنا چاہتے تھے نا، ہمارے حسن کی رانائیاں بکھری بکھری دیکھنا چاہتے تھے نا. علامہ احمد سعید کاظمی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حسن کے جلووں کو جب بکھیرنا چاہا تو کائنات کا حسن بنا کر بکھیر دیا. اس کے حسن کے جلوے کہاں کہاں بکھرے جیسے اس کی اپنی شان تھی. اللہ اکبر. اور ہے یعنی خدا کا حسن منقسم نہیں ہوتا، بٹتا نہیں، لیکن اس نے اپنی حسن کی تجلیات کو جب اللہ اکبر بکھیر دیا تو کہاں کہاں بکھیرا. شفق کے جمال میں اس کی تجلیاں، افق کی سرخیوں میں اس کی تجلیاں، ستاروں کی انجمن میں اس کی تجلیاں، چاند کی چاندنی میں اس کی تجلیاں، نکھتے گل میں اس کی تجلیاں، بھوروں کی گنگناہٹ میں اس کی تجلیاں، آسمان کی بلندی میں اس کی تجلیاں، زمین کے سبززار میں اس کی تجلیاں، بلکھاتی ہوئی دریاؤں میں اس کی تجلیاں، سمندر کی طغیانیوں میں اس کی تجلیاں، سیب کے موتیوں میں اس کی تجلیاں، گلوں کی رنگت میں اس کی تجلیاں، تتلیوں کے باغپن میں اس کی تجلیاں، بلبل کی گنگناہٹ میں اس کی تجلیاں. حتیٰ کہ جن پتھروں کے پاس لوگ یوں کھڑے رہتے ہیں ان پتھروں میں بھی یار کی تجلیاں. اگر یار کی تجلیاں اس میں نہ ہوتی تو پھر ان کو کون دیکھتا اور کون اس میں توجہ کرتا. یار کی تجلیاں زمانے میں بکھر گئی تو کسی نے کہا یہ بکھری بکھری تجلیوں کے جلوے کہیں تو دکھا. تو وہ سارے انوار جو 18,000 مخلوق میں بانٹ رکھے تھے اس کو سمیٹا اور سمیٹ کر ایک انسان میں رکھ دیا. پھر انسان بنائے. کسی نے کہا یہ انسانوں میں بکھری ہوئی تجلیاں کہیں تو بتا، تو پھر اس کو نبیوں میں رکھ دیا. کہا یہ نبیوں میں بکھری ہوئی تجلیاں کسی ایک ذات میں تو بتا. تو پھر کہا اگر وہ ایک تجلی ایک ہی ذات میں دیکھنا ہے تو وہ پھر آمینہ کے لال میں دیکھ لو. سنتی ہو؟ ہمارا حسن کا اندازہ کرنا ہے تو دیکھ لو یار اتنا خوبصورت. جب یار اتنا حسن والا ہے تو یار کو بنانے والا یار کتنا حسن والا ہو. اندازہ تو کرے نا. اور وہ کتنے خوبصورت تھے. آقا فرماتے ہیں اللہ نے میرے بھائی یوسف کو میرے حسن کا ایک حصہ دیا. ایک حصہ جس کو ایک حصہ دیا اس کو دیکھ کر انگلیاں کٹ دی. کاٹی نہیں جاتی. ایک حصہ دیا تو اس کو دیکھ کے انگلیاں اور اس کو دیکھنے والے کہتے ہیں
وہ تو مصر کی عورتیں اچھی تھی یار، ان دغاباز لوگوں سے کلمہ بھی پڑھتے کہتے ہماری طرح۔ مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھ کے کہا یہ بشر ہے، نہ یہ بشر نہیں۔ کس کو؟ ایک حصہ جس کو حسن دیا تھا۔ مصر کی عورتیں ناقص العقل عورتیں کہہ گئی یہ بشر نہیں ہے، ملک مقرب، یہ اللہ کا قریبی فرشتہ ہے۔ ایک حصہ دیکھ کر کہا، ایک حصہ دیکھ، ہائے ہائے ہائے، ایک حصہ دیکھ کر یہ کہہ اٹھی اور انگلیاں کاٹ لیا۔ اگر وہ سراپا محمد الرسول اللہ کا دیکھتی تو کیا کرتی؟ دیکھا نہیں انہوں نے، لیکن ام المومنین عائشہ پاک نے بہت اچھی بات کہہ دی، کہا او مصر کی عورتوں، یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹ لی نا، میرے محبوب کو دیکھ لیتی نا تو پھر انگلیاں نہیں دل پہ چھری پھیرتے۔ کیا حسن ہے، ایسے حسن والے رسول۔ اور بات دور نکلتی ہے، میں بات سمیٹتا ہوں۔ حسن ایسے، بچپنے میں حسن، جمال ایسا، کمال ایسا۔ انہوں نے بچپنے میں بھی کبھی کسی بت کی طرف توجہ نہیں کی، اور کبھی بتوں کی طرف گئے تو بتوں نے ان کے قدموں میں گر کر کے ان کو سجدہ کیا۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر رہتے تھے بچپنے میں تو بکریاں آتی تھی تو ان کو سجدہ کرتی تھی۔ حلیمہ کے گاؤں کا حال یہ ہو گیا تھا کہ جو بھی بیمار ہوتا تھا انہوں نے دوا لینا بند کر دیا تھا۔ بیمار آتے تھے، حلیمہ تیرا بیٹا کہاں ہے؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا بیمار ہو گئے۔ بس وہ ہاتھ اٹھا کر اپنے جسم سے لگا لیتا، اچھا ہو جاتا۔ یہ حضور کا بچپنا ہے، یہ اپنے نبی کا بچپنا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے، ابن الجوزی نے لکھا، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا، اور بڑے بڑے محدثین مفکرین نے لکھا۔ اس طرف جا کر کے دیکھیں، اب دنیا کیا چاہتی ہے کہ تم ایسے نبی سے دور ہو جاؤ، کیونکہ اللہ نے ان کو آخری نبی بنا کے، آخری نبی۔ اب میں بات سمیٹنے لگا ہوں، بہت غور سے سن۔ اللہ نے ان کو آخری نبی، آخری بنایا۔ یہ آخری بڑی خاص بات ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں آخری کی کیا فضیلت ہے؟ میں نے کہا آخری کی فضیلت یہ عقل والے جانتے کہ آخری کی فضیلت کیا ہے۔ دیکھو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں اگر آپ تھک نہیں گئے تو۔ جب آپ کوئی جلسہ کرتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، تو آپ اینڈ اس پر کرتے ہیں جو بہت پاورفل ہوتا ہے۔ کسی بھی چیز کا اینڈ بہت پاورفل ہوتا ہے۔ مثلا جیسے یہ جلسہ ہوا، کمیٹی کا نام کیا؟ ابو بکر صدیق کمیٹی، ٹھیک ہے۔ ان لوگوں نے ان کو سب کو رکھا، صحیح۔ لیکن آج ان سے غلطی ہو گئی، آج ان سے خطا ہو گئی۔ اس خطا کو میں خطا اجتہادی کا نام دے دوں تاکہ یہ بیچارے بچ جائیں، صحیح۔ ان سے خطا اجتہادی ہو گئی کہ انہوں نے آخری مقرر کو غلط رکھا، کیونکہ ہمیشہ آخری میں اس کو لایا جاتا ہے جو ہوتا ہے بڑا پاورفل۔ کیوں؟ کیونکہ جو ٹاپک بولا جائے، پہلے سے کچھ کمی رہ جائے تو دوسرا پوری کر دے، دوسرے سے کمی رہ جائے تو تیسرا پوری کر دے، تیسرے سے کمی رہ جائے تو چوتھا پوری کر دے، چوتھے سے کمی رہ جائے تو پانچواں، سب سے کمی رہ جائے تو کون پوری کرے گا؟ جو آخری میں ہے۔ اور آخری میں آنے والا اتنی پاورفل بات کرے کہ اتنی پاورفل بات کوئی کر نہ سکے، ٹھیک ہے۔ اب جو سب سے پاورفل بات کر دے اس ٹاپک پر، اب آپ دوسرے کو لائیں گے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس سے زیادہ پاورفل لانا پڑے گا، صحیح ہے۔ اور اگر آپ ایسا نہ کر سکے تو آپ کا جلسہ بکھر جائے گا۔ پاورفل آدمی آخری میں بول دے سب سے بڑی بات، اور بعد میں آنے والا پپو چپو ہو تو مجمع اٹھ کے جانے لگے گا، پورا مجمع بکھر جائے گا۔ ارے کیا بولے وہ حافظ عرفان کو، اتنا اچھا سب کچھ ہوا اور آخری میں لا کر کے پپو کو کھڑا کر دیا۔ بھئی بات سمجھتی ہے کہ نہیں؟ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ ہم لوگ بھائی دیہات کے لوگ ہیں، گاؤں کے لوگ ہیں، ایسی کرنا جانتے ہیں کہ جو سب کو سمجھ میں آئے۔ آپ لوگ حیدرآباد کے لوگ بڑے ادیب خطیب لوگ ہو، آپ لوگ برا مت ماننا، لیکن سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ آخری میں پاورفل کو لانے کے بعد پھر بعد میں پپو کو اٹھا کر کے لائے تو جلسہ خراب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مثال کے طور پہ شریف پالی کو آپ نے نعت پڑھوا دی، اور اس کے بعد پھر آپ کوئی محلے کا چھوکرا لائے
جو یزید اور یجید بھی صحیح سے نہ بول سکے، اور پھر وہ اٹھ کر کے کھڑا ہو کر شریف کے بعد پڑھے، لوگ بیٹھیں گے؟ بولے تو نہ، بیٹھیں گے؟ آخری مقرر اچھا بول کے کوئی چلا جائے، سید بول کر کے کوئی چلا جائے، پھر آپ محلے کا کوئی امام لے کر کے آئیں جس نے نورانی عرفانی حقانی تقریر یاد کر رکھی ہو، اور پھر وہ آ کر کے بولے، کوئی بیٹھے گا؟ بولے بھائی تو کیا ہوتا ہے؟ بہترین منتظمین وہ ہوتے ہیں جو جلسے کے اینڈ پر سب سے قیمتی مہمان کو لاتے ہیں، سب سے پاورفل کو لاتے ہیں، اور جب وہ آخری میں بول کر کے چھاپ چھوڑ جاتا ہے تو اسی پہ جلسہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس جلسے کو لوگ برسوں یاد رکھتے ہیں، صدیوں یاد رکھتے ہیں، زندگی بھر یاد رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ محفل جب شباب پہ ختم ہو جائے تو ہمیشہ یاد رکھی جاتی ہے، بلا تمثیل، بلا تمثیل، بلا تمثیل۔ قدرت نے بھی ایک محفل سجائی کائنات میں، گویا کہ وہ محفل تھی، اس محفل کا عنوان خدا کی توحید تھی، اس کا ناظم جبریل امین تھا، نقیب محفل جبریل امین تھا۔ اس اسٹیج پر لوگوں کے سامنے کبھی آدم کو لایا، بولو عنوان، آدم نے کہا اللہ ایک ہے، شیش کو لایا، بولو عنوان، اللہ ایک ہے، نوح کو لایا، بولو عنوان، اللہ ایک ہے۔ کبھی داؤد، کبھی ذوالکفل، کبھی عزیر، کبھی ایوب، کبھی یونس، کبھی موسیٰ، کبھی ابراہیم، کبھی اسماعیل، کبھی عیسیٰ، سب آتے رہے، بولتے رہے، بولتے رہے، بولتے رہے۔ جب سب بول گئے تو آخری میں اس کو لایا، آخری میں اس کو لایا جو آدم نہیں تھا، جان آدم تھا، جو یوسف نہیں تھا، آبرو یوسف تھا، جو موسیٰ نہیں تھا، جلال موسیٰ، اس کے جلال کا ایک پرتو تھا۔ بلکہ یوں کہہ دوں وہ کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 کی ساری خوبیاں اگر کسی میں سمٹ آئی تھی تو وہ ایک ہی ہستی تھی۔ اس ذات کو دنیا محمد، احمد، ممجد، حامد، محمود کہا کرتی ہے۔ وہ صرف عبد نہیں تھا، عبد ہو تھا۔ وہ صرف آدمی نہیں تھا، جان آدمیت تھا۔ وہ صرف شریف نہیں تھا، جان شرافت تھا۔ وہ صرف مومن نہیں تھا، جان ایمان تھا۔ وہ بانی اسلام تھا، وہ صرف متقی نہیں تھا، سراپا تقوی تھا۔ وہ صرف محب نہیں تھا، وہ سراپا محبوب تھا۔ وہ صرف معجزہ بن کر، وہ معجزہ لے کر نہیں، معجزہ بن کر آیا تھا۔ اس کے اشارے پر نظام بدلتا تھا، اس کے اشارے پر سورج پلٹتا تھا، اس کے اشارے پر چاند ٹکڑے ہوتا تھا، اس کے اشارے پر کنکریاں بول پڑتی تھی، اس کے اشارے پر درخت چل کر اس کے پاس آتے تھے، اس کے اشارے پر بت کلمہ پڑھتے تھے، اس کے اشارے پر مردہ دل زندہ ہو جاتے تھے۔ وہ ایسا تھا، اس نے ایسے انسان بنائے کہ وہ جیسے انسان کا تصور قیامت تک نہیں کیے جا سکتے۔ اس نے جس کو بنایا، کوئی ابو بکر صدیق ہو گیا، کوئی عمر ابن خطاب ہو گیا، کوئی عثمان ذوالنورین ہو گیا، کوئی علی حیدر کرار ہو گیا، جس کو پالا گود میں کوئی سردار جنت حسن مجتبیٰ ہو گیا، کوئی حسین شہید کربلا ہو گیا۔ ارے جس اونٹنی پہ بیٹھ گئے وہ بھی قصبہ ہو گئی، جنت کی اونٹنیوں میں ایک اونٹنی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ جن بکریوں کو لے گئے جنت میں، وہ بکریاں بھی حدیث میں قابل ذکر ہو گئی۔ اندازہ کریں، اس کو لایا، سب بول 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 کر کے چلے گئے تو آخری میں اس کو لایا جو سب سے بے مثال تھا، علم میں، حسن میں، تقوی۔ وہ آیا اور آخری میں آ کر اس نے کہا اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ہر ایک آیا، جب سب نے ایک ہی عنوان پہ بات کی نا، اللہ ایک ہے، تو مجمع نے پوچھا آپ نے دیکھا؟ آدم سے پوچھا دیکھا، نوح سے پوچھا دیکھا، شیش سے پوچھا دیکھا، سب نے کہا نہیں دیکھا۔ بن دیکھے کسی کے کہنے پہ گواہی دے رہے کہ اللہ ایک ہے، لیکن جب میرے اور آپ کی آقا خاتم النبیین آئے، کہا اللہ ایک ہے، تو لوگوں نے پوچھا آپ نے دیکھا؟ کہا ہاں میں نے تو دیکھ کر گواہی دی۔ اب آپ یہاں غور، اب آپ یہاں غور، اب آپ یہاں، یہ اتنی بڑی بات انہوں نے کہی جتنی بڑی بات کسی نے، خوبصورت اتنے تھے سن چکے، علم اتنا تھا سن چکے، سب بے مثال تھا۔ اب اگر کوئی نیا نبی لانا چاہتا ہے، کوئی نیا نبی لانا چاہتا ہے تو اب اس کو کیا چاہیے؟ حالانکہ یہ محال ہے، آ نہیں سکتا، لیکن چونکہ الزامی طور پہ بات ہو رہی ہے،
اگر کوئی نیا نبی لانا چاہتا ہے تو اس کو کیا چاہیے؟ جتنا میرا نبی خوبصورت تھا نا اس سے زیادہ خوبصورت لا کے بتائے. بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں؟ لا کے بتائے نا. لوگ نئے نبی تو لائے. قادیان میں غلام قادیانی کو لایا تو میں نے اس کی تصویر دیکھی تو وہ ایک آنکھ سے ایسے دیکھتے ہیں. بھائیوں یوں تو محفل میں بھی شریف لوگ نہیں کرتے. جو پوری زندگی میں یوں کرتا رہا اس کے کلمے پڑھنے والوں پر بھی ہمیں حیرت ہے. کتنی عقل ماری گئی. آمینہ کا لال چھوڑ کر اس کا کلمہ پڑھنے لوگ جس کی ایک آنکھ ہی اندھی ہے, جس کو امامہ بھی باندھنا نہیں آتا. میں تو ناز نہیں کرتا, وہ میری طرح بھی, حالانکہ میں علماء سے بہت کم درجے کا باندھتا ہوں, لیکن وہ میری طرح بھی پگڑی نہیں باندھ سکتا. اس کا حال یہ. اور غلام قادیانی مرا تو پاخانہ کرتے کرتے مرا. یہ کوئی غصہ نہیں ہے. کیا نبی ہے یہ؟ سوچے تو صحیح. پھر کسی کو لائے تو بولے وہ اس کو لاتے ہیں شکیل بن حنیف کو, حالانکہ پتہ بھی زندہ ہے. میں کہا اس کی صورت دیکھ. غصے میں نہیں کہہ رہے, سمجھو. علماء اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. لوگ جب فرقوں کا رد کرتے ہیں تو لوگوں کو غصہ آتی ہے, کیوں یہ سب بات کرتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر محلے میں چور پھرنے لگے, ایک گھر میں چوری کر لے, اور اگر جلسے میں کوئی کہے کہ بھیا چور آ رہے رات کو, تو مولانا کو گالی دو گے کہ کیوں چور کا ذکر کر رہے ہیں؟ تو کیوں چور خلیلا بھائی تو نہیں ہے. چور ہمارے یہاں کہتے چور خلیرا بھائی. اور چور کو بول رہے تو تجھے کیوں برا لگ رہا ہے؟ بولو جن کے گھر میں دولت ہے وہ خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ مولانا اللہ تمہیں جزائے خیر دے, تم نے چور سے آگاہ کر دیا. میرے بھائی اگر چوری ہو رہی ہے اور چور کا پتہ بتا دو تو تم خوش ہوتے ہیں. ایمان کی چوری ہو رہی ہے اور علماء اگر پکارتے اور چیختے ہیں تو تمہیں برا لگتا ہے. تمہیں تجوریوں کی دولت سے پیار ہے, ایمان کی دولت سے کب پیار کرو گے؟ وہ بہار کا, دربھنگا کا, اس کا چہرہ زندہ ہے ابھی بھی. دیکھو کہاں آمینہ کا لال, کیا حسن ہے. حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ آپ جیسا حسن والا میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں. آنکھیں کیا دیکھتی, کسی ماں نے ایسا جنم ہی نہیں دیا. ہر عیب سے پاک خدا نے تمہیں پیدا کیا. آپ جیسا بننا چاہتے تھے گویا اللہ نے آپ کو ویسے ہی بنایا ہے. حضرت جبریل کہتے ہیں میں نے مشرق دیکھا, مغرب دیکھا, شمال دیکھا, جنوب دیکھا, آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا. اس حدیث کی ترجمانی میرے امام کہتے ہیں یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نے یک بنایا, تجھے حمد ہے خدایا. وہ کماری پاک مریم وہ نفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم, مگر آمینہ کا چایا وہی سب سے افضل آیا, وہی سب سے افضل آیا. تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. اندازہ کرے کہاں غلام قادیانی, کہاں شکیل, گنتی نہیں. میں سنجیدگی سے بچوں کو, نوجوانوں کو کہتا ہوں, فتنے میں پڑھنے والوں ایک بات آپ سے کہتا ہوں, غور کیجئے. میرے نبی کے بعد پٹھانوں میں کوئی نبی ہوگا یار؟ جب نبی کے خاندان میں نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا ہے, خاندان میں. ان علماء سے پوچھو نبی کے خاندان جیسا کسی کا خاندان ہے ہی نہیں. تو جب نبی کے بعد نبی کے خاندان میں کوئی نبی نہیں ہوا تو خانوں میں نبی کیسے ہو سکتا ہے یار؟ پٹھان لوگ برا مت مانو, میں کسی اور خان کو کہہ رہا ہوں, شکیل خان کو کہہ رہا ہوں. یہ حنیف کا باپ جو ہے شکیل خان پٹھان ہے یہ لوگ, اور وہ بھی بہاری ہے. بہار کے بہاری لوگ برا نہیں مانے, بہار والوں کو بہاری کہتے ہیں. ہم ایک بہاری سے بڑا پیار کرتے ہیں, وہ عام بہاری نہیں ہے, وہ مخدوم بہاری ہے. علامہ شرف الدین یحییٰ منیر اور بھی بزرگوں سے کرتے, ہمیں تو سب عاشق پیارے. تو میری بات اب توجہ سے سنو. بات کیا ہے؟ حضور سے دور کرنے کے لیے فرقے بنائے گئے. اللہ کے رسول سے بس یہ بات اینڈ کر رہا ہوں, پوری بات سننا. جو میرے مسلک سے وابستہ ہے وہ بھی سن لیں, جو دوسرے بھائی ایسے آگے کھڑے وہ بھی سن لیں. توجہ. حضور سے دور کرنے کے لیے فرقے بنائے گئے, فرقے بن گئے.
اور آپ اسی لیے دیکھنا، اسٹڈی کرنا. دیکھو میں جو کہہ رہا ہوں آنکھ بند کر کے ان بھکتوں کی طرح مت مان لینا. اگر بات سچی ہے تو ماننا اپنی آخرت کے لیے، اور غلط لگے تو میں کل رات تک یہاں ہوں، کل بھی میں حیدرآباد میں ہوں. آپ مجھ سے آ کے بات کرنا، میں آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. میں پبلک لیول کا آدمی ہوں، کوئی میں محقق آدمی اور بڑا آدمی نہیں ہوں، چھوٹا آدمی ہوں، آپ سے بھی چھوٹا ہوں. اگر آپ کا ایمان بچتا ہے تو میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، بات کرنے کے لیے تیار ہوں. ایک بات یاد رکھنا، نبی سے دور کر فرقے نبی سے دور کرنے کے لیے بنے ہیں. اس لیے آپ دیکھنا ہر فرقے کا آپ کو فاؤنڈر ملے گا، ہر فرقے کا فاؤنڈر ملے گا. جیسے رافضی فرقے کا فاؤنڈر کون؟ عبداللہ بن سبا. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کو میری بات پہ اعتماد ہو نہیں ہو، شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی جو آپ کے شہر کے بزرگ ہیں، حضور کے اشارے پہ جنہوں نے ادارہ بنایا ہے، اپنے زمانے کا بے مثال عاشق رسول، ٹھیک، امام انوار اللہ فاروقی کی کتاب مقاصد الاسلام پڑھ کے دیکھ لو، آپ کو پتہ چلے گا رافضی فرقے کا بانی کون؟ عبداللہ بن، بولو کون؟ عبداللہ بن. اس لیے یہ فرقہ سبائی. دیکھو ان کا فاؤنڈر ملا کہ نہیں ملا؟ ملا نا؟ میری بات پہ غور کرنا. پھر وہابی فرقے کا بانی انڈیا میں اسماعیل دہلوی، اور دنیا میں محمد ابن عبد الوہاب، اسی لیے وہ وہابی کہلاتے ہیں. میں گالی نہیں دے رہا ہوں، ایک اسٹڈی، ایک تحقیق پیش کر رہا ہوں، چیک کرنا. وہابی فرقے کا بانی ملا کہ نہیں ملا؟ کون ہے؟ محمد ابن عبد الوہاب، نجد کا رہنے والا. سبائی رافضی فرقے کا بانی کون؟ عبداللہ بن سبا. دیوبندی فرقے کا بانی کون؟ مولوی قاسم نانوتوی. ٹھیک، میں یہ آپ چیک کریں، بنا میری بات کو آنکھ بند کر کے آپ اعتماد مت کرنا. یہ سب ہو گئے. مہدوی فرقے کا بانی کون؟ سید محمد جون پوری. مہدوی فرقے کا بانی کون ہے؟ سید محمد جون پوری. مل گیا بانی، مہدوی کا بانی مل گیا، اہل حدیث کا بانی مل گیا، دیوبندی جماعت کا بانی مل گیا. لیکن میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، یہاں بیٹھا ہوں، اگر آپ کو اہل سنت و جماعت کا کوئی بانی ملے، کوئی مولوی، کوئی مفسر، کوئی ولی، کوئی محدث، مجھے نام لا کے بتاؤ، میں غلامی لکھنے کے لیے تیار ہوں. مجھے بتاؤ اہل سنت کا بانی کون؟ آپ کہیں گے شیخ عبد القادر جیلانی. میں نے کہا فاؤنڈر نہیں ہے، ممبر ہے، ممبر. توجہ ہے آپ کی؟ یہ ہمارا فخر ہے. فرقوں کی بنیاد مولویوں نے رکھی، اہل سنت وہ جماعت ہے کہ غوث پاک بھی اس کے فاؤنڈر نہیں، غریب نواز بھی اس کے فاؤنڈر نہیں. غریب نواز بھی ہمارے سر کے تاج ہے، 90 لاکھ کو انہوں نے ایمان کی دولت دی ہے، ہمارے بادشاہ ہیں، آقا ہیں، بابا ہیں، مولا ہیں، مرشد ہیں. لیکن اہل سنت کے وہ فاؤنڈر نہیں ہے، وہ ممبر ہے، ممبر. اس لیے کہ ان کے ابا سید غیاث الدین وہ بھی سنی تھے. اگر کوئی غریب نواز کو اس کا فاؤنڈر کہتا ہے تو ابا کو کیا کہے گا؟ سید غیاث الدین حسینی رحمت اللہ علیہ جو غریب نواز کے ابا ہے وہ بھی سنی تھے. اگر غوث پاک کو فاؤنڈر کہتا ہے کوئی تو غوث پاک کے والد حضرت سیدی ابو صالح موسیٰ جنگی دوست وہ بھی سنی تھے. تو پھر ان کے ابا کو کیا نام دو گے؟ صابر کلیر تو پھر 12 پر پوتے ہوئے، محبوب الہی تو پھر بعد میں ہوئے، قطب الدین بختیار کاکی ان سے پہلے ہوئے، بابا فرید الدین ان سے پہلے، ان کے بعد ہوئے. یعنی کہ آپ دیکھ لیں سنیت کا، اہل سنت کا بانی آپ کو نہ غوث پاک، نہ غریب نواز، نہ امام حسن عسکری، نہ امام علی رضا. تو یہ سنیت کا بانی کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا جنت میں جو جانے والی جماعت ہے ما انا علیہ و اصحابی، جس کا عقیدہ میرے عقیدے اور میرے صحابہ کے عقیدے کی طرح ہے وہی جنتی گروہ ہے. تو مانا سے مراد، مانا علیہ سے مراد اہل سنت اور اصحابی سے مراد جماعت. تو یہ اہل سنت و جماعت کا ٹائٹل دے کر گویا کہ نبی نے اعلان کر دیا کہ سب فرقوں کے بانی مولوی ہوں گے لیکن اہل سنت کا بانی
रसूल अल्लाह। मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लोगों के फाउंडरों को देखो और हमारी जमात के मिंबरों को देखो। जो हमारी जमात के मिंबर लोग हैं, उन जैसे लोगों के फाउंडर भी नहीं है। अगर है तो ले आओ हमारे अहले सुन्नत के मिंबरों में से एक मिंबर जिसकी बुनियाद हुजूर ने रखी। कौन है? सैयदना गौसे आजम है, गरीब नवाज है, साबिर पाक है, महबूब इलाही है, बाबा फरीद है। देख रहे हैं आप, जब ये लोग मिंबरों का ऐसा हाल है तो इनके फाउंडर की कोई बराबरी कर सकता है? इसलिए अहले सुन्नत ये हक है। और अहले सुन्नत क्या है? आसान जबान में जो हुजूर लेकर आए उसको मानना, दिल से मानना, जबान से इकरार करना, सहाबा को भी मानना, अहले बैत को भी मानना, अंबिया को भी मानना, फरिश्तों को भी मानना, कुरान को भी मानना, हदीस को भी मानना। ये अहले सुन्नत है। अब अहले सुन्नत में कुछ लोग गड़बड़ करते हैं तो उसका सर किसके, उसका सेहरा किसके सर बनता है? सुन्नियत के सर। जैसे अगर कोई कब्र पे सजदा कर रहा है और कहते देखो देखो ये शिर्क करते हैं। मैं पूछता हूँ, अगर इस्लाम में शराब हराम है और यकीनन हराम है, कोई मुसलमान शराब पीता है तो इससे इस्लाम पे क्या हर्फ आता है? बोलिए। अगर कोई शराब पी रहा है तो जिम्मेदार कौन है? इस्लाम या मुसलमान? पीने वाला वो है। तो अगर कोई कब्र पे सजदा करे, वो सजदा नहीं करते, पहली बात तो चूमते, चौखट को चूमने में और सजदा करने में फर्क है। हाँ, वरना अगर हर जगह सर झुकाने पर सजदे का हुक्म लगेगा तो बड़ी माजरत के साथ लोग मजार पे हफ्ते में एक बार जाते हैं। लेकिन मेरी ज़बान हया खामोश है कि रोज़ाना सर कहाँ कहाँ झुकते हैं। अगर वो बयान कर दिया जाए तो ये वो बयान है जिसका बयान है। अगर सर झुकाने पर ही सजदे का हुक्म लगता है तो फिर सर बहुत जगह झुकते हैं, लेकिन हम उसको जिक्र नहीं। मिंबर का तकद्दुस है, लेकिन जब कोई बात होगी तो बात होगी, बात की जाएगी तो बात की जाएगी, ये बात है। और अगर चूमने पर ही शिर्क का फतवा है तो फिर लोग कहाँ कहाँ बेटे को चूमते हैं, माँ के कदम चूमते हैं, बाप के हाथ चूमते हैं, फिर खुदा जाने क्या क्या। लेकिन अगर चूमने पर ही फतवा है, वो भी शिर्क का, पीर की चौखट चूमी तो मुशरिक हो गए, और आप क्या क्या चूम रहे बरसों से। फिर आपका तीन कहाँ गया, आपकी तौहीद कहाँ गई? तो बात मैं बात के तौर पे कर रहा हूँ। अल्लाह के बंदो, ऐसी बात ना किया करो। हम कोई गुस्से में नहीं कह रहे हैं, आपका ईमान बचाने की कह रहे हैं, कोई गुस्से में नहीं हो रही ये बात, और ना कोई फहश बात करने आए, लेकिन दिल का दर्द है। तो हुजूर से दूर करने के लिए फिरके बने, और देखिए जितने भी फिरके हैं सब फिरकों ने हुजूर का मजाक उड़ाया, कहीं ना कहीं हुजूर की तौहीन की। कैसे? कोई कह रहा है उनको दीवार के पीछे ही खबर नहीं, कोई कह रहा है उनको इल्म गैब नहीं, कोई कह रहा है उनके बाद फौला नबी आ सकता है, कोई कह रहा आ गया, कोई कह रहा वो तो बेटी को भी नहीं बख्शवा सकते। ये सब हुआ, और ये सब निकले अहले सुन्नत से बिगड़ बिगड़ करके, या निकल निकल कर बिगड़े, या बिगड़ बिगड़ कर निकले, लेकिन निकले अहले सुन्नत है। और ये अहले सुन्नत कौन है? अब अगर चेक करना है, बात समझ सिमट रही है, अहले सुन्नत चेक करना है, अमीनुल कादरी को देख के नहीं चेक करना, इरफान कादरी को देख के नहीं चेक करना, पीर बगदादी को देख के नहीं चेक करना। अहले सुन्नत है कौन? चेक करना है, कसौटी है। सहाबा का अमल क्या था वो देखो, अहले बैत का अमल क्या था वो देखो, गौसे पाक का अमल क्या था वो देखो, गरीब नवाज का अमल क्या था, यानी अकाबिरीन को देखो, तो आपको समझ में आएगा कि अहले सुन्नत क्या है। अब हमारे दरमियान ये फिरके जो पैदा हुए हैं, ये हमारे लिए आजमाइश है। आजकल के नौजवान छोकरे क्या कहते हैं? मौलाना छोड़ो यार, सब चलता है। मैंने कहा जब तू हर ब्रांड के जूते नहीं पहनता तो हर जगह का तू अकीदा कैसे खरीद रहा है, ले रहा है? बता मेरे भाई, जूते खरीदने जाएगा कि जो 6 महीने 4 महीने के बाद तब्दील करना है, 4 दोस्तों से मशवरा करेगा ये ब्रांड लूं कि नहीं लूं, ये कंपनी का मोबाइल लो कि नहीं लो। मोबाइल लेने के लिए, जूते लेने के लिए, टी शर्ट लेने के लिए, हत्ता के फटी हुई डैमेज पैंट लेने के लिए भी तू मशवरे करके ब्रांड देखता है, और अकीदा सब चलता है। कब्र में क्या मुंह दिखाओगे? कब्र में कोई मौलवी साहब नहीं आने वाले, कब्र में सिर्फ आमिना का लाल आएगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। इसलिए ये जो फिरके बने हैं, अगर कोई गलती से चला गया इधर उधर, वापस आइए, तौबा कीजिए। ये जो एक फितने का जिक्र बार बार अभी स्टेज पे हो रहा था, शकील बिन हनीफ, कुछ लोग इसको नबी कहते हैं, ये भी अपने आप को नबी कहते हैं।
پہلی بات تو نبی ایسے چھپ کے کمرے میں نہیں بیٹھتا نا دلہنوں کی طرح، وہ تو میدان میں اترتا ہے. ہمارے نبی میدان میں آئے تھے، پتھر کھائے تھے، طائف گئے، مکے کے بازاروں میں گئے، میلوں میں گئے. جس کو اتنی جرت نہیں ہو کہ وہ لوگوں کے سامنے آ کے بات کر سکے ہیں، اس کی حیثیت کیا ہے؟ حیرت ہے، لوگ اس کو بھی نبی مانتے. اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ پڑھے لکھے لوگ مان رہے ہیں. میں نے کہا جنہوں نے سائنس جغرافی پڑھی ہے وہ دنیاوی اعتبار کے پڑھے لکھے ہیں، لیکن مذہب کی نالج تو ان کو صفر ہے. وہ کون سے پڑھے لکھے ہیں؟ اگر مذہب کے معاملے میں پڑھا لکھا کہا جائے گا تو علماء کو کہا جائے گا. اگر سائنس پڑھ کر کے وہ مان لیا تو کیا مان لیا؟ علماء کے پاس تو بات نہیں کر سکتا. دوسری بات، ان کے ماننے والے بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں چلے وہ نبی نہیں ہے، وہ تو مہدی ہے. مہدی، ہم نے کہا اب اس مہدی کی بھی خبر لے لیں. اللہ کے رسول نے واضح طور پر جو واقعی امام مہدی، ہمارے امام، ہمارے آقا، ان کا ذکر فرمایا. آقا نے فرمایا مہدی اولاد فاطمہ سے ہوں گے. سبحان اللہ. وہ پٹھان نہیں ہوں گے، سید ہوں گے. اور سید بھی ایسا، ماں کی طرف سے حسینی اور باپ کی طرف سے حسنی، نجیب الطرفین سید ہوں گے. اور دربھنگا میں نہیں، نام بھی تو کوئی شہر کا اچھا ہوتا. دربھنگا میں پیدا نہیں ہوں گے مہدی. مہدی کی ولادت تو مدینہ منورہ میں ہوگی. عجیب ہے، لوگ کوئی پنجاب میں پیدا ہو رہا ہے، کوئی ہندوستان میں پیدا ہو رہا ہے، کوئی پاکستان میں پیدا ہو رہا ہے، کوئی ملیشیا میں پیدا ہو رہا ہے، اب بن رہے مہدی. شوق ہے مہدی بننے کا. ارے مہدی ہونے کے لیے وہ نسب لا، امام حسن کا نسب، امام حسین کا نسب. پھر حضور اکرم علیہ السلام نے بتایا ماں کا نام میری امی کے نام پہ آمنہ ہوگا، اور باپ کا نام میرے بابا عبداللہ کے نام پہ عبداللہ ہوگا، ان کا نام میرے نام پہ محمد ہوگا. غیب دا نبی کی نظر یہاں تک دیکھ رہی تھی، فرمایا ان کے گال پہ تل بھی ہوگا. رسول اللہ نے، اب غور کرے یہاں، جو مہدی کا تل جانتا ہو کیا وہ تیرے اور میرے دل نہیں جانتا ہے؟ یہ اپنے نبی کی نگاہ ہے. سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے بالو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. سونا بن ہے، سونا پاس ہے، سونا زہر ہے، اٹھ پیارے تیری گٹری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. نہیں، ایمان بچاؤ، سنیو جاگو، مسلمانوں جاگو. یہ دولت، یہ مال، یہ ٹکڑے، یہ عزتیں، یہ کچھ نہیں. قبر میں جاؤ گے کوئی ڈگری ساتھ نہیں جائے گی. ایک ہی ڈگری نبی کی وفاداری کی ڈگری ساتھ جائے گی. اور وفادار بن کے جاؤ گے تو نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے. مہدی کیسے ہو گئے جناب آپ مہدی کیسے ہو گئے؟ مہدی تو حسنی حسینی ہو گئے. مہدی کے گال پہ تو تل ہوگا، پیدا مدینہ شریف میں ہوں گے، اور ان کے بال بھی گھنگریالے ہوں گے. نہ وہ لمبے قد کے ہوں گے نہ وہ چھوٹے قد کے ہوں گے، وہ میانہ قد کے ہوں گے اور بہت خوبصورت. نبی کا تو پورا گھرانی خوبصورت. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. یہ بھی بتا دیا مدینہ منورہ میں جتنے دن رہیں گے تقریباً 40 سال رہیں گے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ مہدی ہے. ایک عام انسان کی حیثیت سے اپنی زندگی بسر کریں گے. ایک رات میں، اچانک ایک رات میں ان کے حالات بدل جائیں گے. راتوں رات ان کا سینہ علم سے بھر دیا جائے گا، اور پھر وہ دنیا میں کفر ہوگا، شرک ہوگا، بلکہ مشرکین کی حکومت پوری دنیا میں چھا جائے گی. اسلام سمٹ کر حجاز میں ایسے چلا جائے گا جیسے سانپ سمٹ کر اپنی بل میں گھس جاتا ہے. کب ہوگا یہ؟ امام مہدی کے ظہور سے پہلے. یہ جو مہدی آئے ہیں اورنگ آباد میں بیٹھے ہیں، تو آپ پوچھتے ہیں کہ کیا اسلام سمٹ کے چلا گیا حجاز میں؟ خدا کی عزت کی قسم، شکیل کو غیرت نہیں ہوگی اسلام کی جتنی میری اس قوم کے عام جوانوں کو غیرت ہے، جو ابھی بھی نبی کے نام پہ مرنا جانتے ہیں، مٹنا جانتے ہیں، لٹنا جانتے ہیں. ارے مہدی تو اس وقت آئیں گے جب دنیا میں پوری دنیا مشرکین کے لپیٹ میں ہوگی اور اسلام سمٹ کر کے حجاز میں محدود اور قید ہو کر کے رہ جائے گا.
اور پھر بتاؤں پھر مہدی کی شان یہ ہوگی کہ وہ مکہ آئیں گے تو غیب سے صدا آئے گی یہ مہدی ہے اس کی بیعت کرو، اور پھر وہ عیسائیوں سے اور مشرکین سے اللہ کے دشمنوں سے جنگ کریں گے۔ مہدی بننے کا بڑا شوق ہے سب کو، سوپوں پہ سو کر کے پیٹ بڑا کر رہے ہو، مہدی کی شان تو یہ ہے کہ وہ مشرکوں سے جنگ کرنے نکلیں گے، تم سے تو چونٹی بھی نہیں مر سکتی، اوقات یہ ہے، وہ مہدی ہوں گے۔ لیکن آج کی بات نہیں ہے، سید المکاشفین سیدنا امام محی الدین ابن عربی کی تحقیق کے مطابق ابھی بھی اس کو صدیوں باقی ہے۔ کچھ ایسے اسکالر ہمارے یہاں آ گئے جن کو مہدی لانے کا اتنا شوق ہے، بس ابھی اس سال پیدا ہوئے اور ابھی 6 مہینے میں آئیں گے اور ابھی 4 مہینے میں آئیں گے، جیسے ان کو کسی نے کال کیا ہو کال سینٹر سے کہ یہ مہدی ان کی مرضی کے مطابق آئیں گے۔ نہیں، قرآن حدیث کی صراحت کو اگر آپ دیکھیں اور بزرگوں کے اقوال کو دیکھیں، جمع کریں، صدیاں ہیں اس میں۔ پھر جب مہدی پر یہ بات آتی ہے تو پھر پلٹا کھاتے ہیں، پھر شکیلی کہتے ہیں نہیں وہ تو عیسیٰ ہے، مسیح ہے۔ ہم نے کہا عیسیٰ بھی قرآن کی نص سے ابن مریم ہے، ابن حنیف نہیں ہے۔ عیسیٰ ابن مریم ہے، ابن حنیف نہیں ہے، قرآن کی نص ہے ان کے ابن مریم ہونے پر۔ اور پھر ان کا بابا کوئی نہیں ہے، وہ بن باپ کے کماری بطول حضرت مریم سے پیدا ہوئے اور حضرت جبریل کے دم سے پیدا، اس پہ قرآن کی نص ہے، قرآن موجود ہے۔ آپ بتائیں، آپ تو شکیل کے بیٹے ہو، آپ کو حنیف کے بیٹے ہو، پٹھان کے، او خان صاحب وہ 3 خان ناچ رہے تھے، آپ بھی چلے جاتے تو کچھ ٹھیک ہوتا، کم از کم اتنے لوگوں کا ایمان تو نہ لیتے۔ 3 ناچ رہے تھے، چوتھا بھی ناچنے لگتا۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ آپ لوگوں کے ایمان پہ حملہ کرنے لگ گئے؟ اور لوگ کہتے ہیں اتنے ہزار وابستہ ہو گئے۔ ہم نے کہا کسی کا جانا کوئی حقانیت کی دلیل نہیں ہے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ۔ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اللہ جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، عام طور پہ یہ جو شکیلی فتنے کے لوگ ہیں لباس تبلیغی جماعت والوں جیسا پہنتے ہیں، اس لیے ان کی شناخت کم ہو پاتی ہے۔ ٹکنوں کے اوپر ان کے پاجامے، سفید کپڑے اور چائنا ٹوپی لگاتے ہیں۔ یاد رکھیے، اپنا ایمان بچائیے، اپنے بچوں کا ایمان بچائیے، خاتم النبیین کے ہوتے ہوئے۔ اور پھر دیکھو تو صحیح، مولا علی حضور کے بعد نبی نہیں ہوئے، امام حسین جیسا حسین نبی نہیں ہوا، امام حسن جیسا حسن نبی نہیں ہوا، غوث پاک نبی نہیں ہوئے، غریب نواز۔ بھائیوں ایک بات آپ کو بہت دلچسپ بتاؤں، نبی کے پورے خاندان میں کسی نے نبوت کا دعویٰ بھی نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ جو ہدایت پر ہوگا وہ کیوں دعویٰ کرے گا؟ اور بات یاد رکھنا، جن کو اللہ بناتا ہے ان کو محنت نہیں کرنی پڑتی، اور جو خود بنتے انہیں بہت میک اپ کرنا پڑتا ہے۔ تو خدا نے خاندان نبوت کو نسب رسول سے اتنا نواز دیا کہ اب انہیں کسی ٹائٹل کی لالچ ہی نہ رہی۔ حضور شیخ المشائخ اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، کوئی ہو متقی ہو عالم و زاہد زمانے میں مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا۔ تو نبی کے خاندان میں جب کوئی نبی نہیں ہوا، نبی کے بعد اور ہو بھی کیسے؟ آقا فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے اگر ابراہیم حیات ہوتے تو وہ میرے بعد نبی ہو، لا نبی آبادی، مگر وہ میرے بعد نبوت ہی نہیں ہے۔ فرمایا میرے لیے علی ایسے ہیں جیسے موسیٰ کے لیے ہارون، مگر میرے بعد نبوت نہیں۔ فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا عمر ابن خطاب ہوتے، مگر میرے بعد نبوت نہیں۔ جب فاروق اعظم نبی نہیں ہوئے بھائیوں، مولا علی نبی نہیں ہوئے، غوث پاک نہیں، یہ نئے نئے لوگ کدھر سے آ رہے ہیں؟ اور آپ کو چاہیے آپ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، آپ کے بچے کس کے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، چلتے ہیں پھرتے ہیں۔ اور یہ جو لوگ متاثر ہوتے ہیں نا ان جاہلوں سے، علم نہیں ہوتا۔ ہم نے ڈاکٹر بنایا، ٹیچر بنایا، انجینئر بنایا، سب بنایا، کیا اپنے بچے کو مسلمان بھی بنایا؟ اپنے بچوں کو اتنا دین پڑھا دو کہ دنیا کا کوئی انسان تمہارے بچوں کے عقیدے پہ حملہ نہ کر سکے۔ اور میں تو کہتا ہوں شکیلیوں کو کہ اگر آپ کو اپنے جھوٹے نبی پر اتنا اعتماد ہے تو ذرا ایک مرتبہ ہمارے علماء کے سامنے تو لاؤ،
ہم دلیل نہیں مانگیں گے کیونکہ ہم تو جھوٹے نبی سے دلیل مانگنے والے کو بھی کافر سمجھتے ہیں. ہاں یہ بات یاد رکھنا. لیکن ذرا لائیں تو سامنے نا, مارکیٹ میں تو لائیں. یہ کیا کمرے میں بیٹھ کر کے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. اور آپ سے کہتا ہوں ایمان بچائیں. جہاں لوگ جا رہے ہیں بھیڑ بکریوں کی طرح نہ جائیں. اور پھر سوچو تو صحیح, آدمی کسی کو چھوڑ کے وہاں جاتا ہے. بس بات ختم کر رہا ہوں, کچھ یاد رہنا, یاد رہے جملے یاد رکھ. آدمی کسی کو چھوڑ کے وہاں جاتا ہے, جس کو چھوڑ کے جا رہا ہے اس میں کمی ہوتی ہے کچھ, تو آدمی چھوڑ کے جاتا ہے. ارے تمہارے نبی میں کمی کیا ہے؟ سبحان اللہ, کیا بات ہے, سبحان اللہ. تمہارے نبی میں کمی کیا ہے؟ 70 انبیاء دعا کرتے رہے, اے اللہ ہمیں محمد الرسول اللہ کا امتی بنا دے. 70 نبیوں نے جس کا امتی بننے کی دعا کی ہے ان میں حضرت موسیٰ اور عیسیٰ بھی شامل ہے. وہ کہتے تھے 70 انبیاء اللہ ہمیں محمد عربی کا امتی بنا دے. اللہ نے فرمایا تمہارا دور ان سے پہلے میں نے بنایا, ہم نے تو کوئی دعا بھی نہیں کی. اس اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے, بن دعا کے محمد الرسول اللہ کا امتی بنا دیا. ظالموں, ایسے نبی کو چھوڑ کے کہیں اور جاؤ گے تو برباد ہو جاؤ گے, تباہ ہو جاؤ گے. اپنی اولاد کو بھی سکھاؤ, خود بھی, اور ایسے فرقوں کا جم کر مقابلہ کرو. جم کے مقابلہ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ قانون ہاتھ میں لو, لڑائی جھگڑے کرو, مار, یہ نہیں. مقابلہ کرنے کا مطلب یہ ہے اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرو, دین پڑھاؤ, دین سکھاؤ, عقائد بتاؤ. ماشاءاللہ مدرسہ ابو بکر صدیق چلتا, اور بھی ادارے آپ کے یہاں چلتے ہیں ماشاءاللہ. سنی دعوت اسلامی کام کر رہی ہے. اور آخری میں یہ کہہ دوں کہ اگر اس وقت ایمان بچانا ہے تو کوئی سچا پیر تلاش کرو, کوئی سچا, اسی کو فالو کرو. کوئی سچا عالم تلاش کرو, اس کو فالو کرو. کسی مستند معتبر تنظیم سے جڑ جاؤ, ان کو فالو کرو. اگر اکیلے اکیلے رہو گے گمراہ ہونے کا خوف ہے. اب سچا پیر کون, یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. تو سچے پیر کی 4 نشانی ہیں. سچے پیر کی کتنی نشانی؟ 4. نمبر 1, وہ سنی صحیح العقیدہ ہو. صحیح العقیدے کا مطلب میرے ابا نے یہ کہا تو میرے چچا نے یہ کہا تو میرا بھتیجا کہہ رہا ہے, یہ نہیں. صحیح العقیدہ سنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حضور غوث اعظم, غریب نواز اور جو اکابرین ہیں ان کے جو نظریات تھے, بندہ نواز کے, غوث پاک کے, غریب نواز کے, محبوب الہی کے, ان عقائد پر وہ پابندی سے قائم رہے. اس کا مطلب اگر امین القادری بھی کوئی بات بولے نا, محبت میں قبول نہیں کرنا. چیک کرو اس کی بولی اپنے بزرگوں سے ملتی ہے کہ نہیں ملتی. اگر بولی میری بزرگوں سے ملے تو قبول کرو, اور اگر بزرگوں سے ہٹ کے کوئی بولی ہو اس کو جوتے کی نوک پہ رکھو. غوث پاک اور غریب نواز تو, محبوب الہی اور صابر پاک اور بندہ نواز تو خلفائے راشدین کی تعظیم کرتے تھے. اور اب کوئی سنی کہلا کر بھی وہ تو ایسے تھے, تو وہ تو ایسے تھے, تو آپ کون ہو؟ پھر پرواہ مت کرو. جس کو دیکھو صحابہ کی توہین کرتا ہے پرواہ مت کرو. جس کو دیکھو اہل بیت کی شان میں ہلکی بات کرتا ہے پرواہ مت کرو. جس کو دیکھو اولیاء اللہ کی شان میں ہلکی بات کرتا ہے پھر کچھ مت دیکھو. پہلے نمبر پر عقیدہ, ایمان. حضور محدث اعظم کے چھوچوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا فضل ایمان پہ ہے, فضل نسب بھی موقوف, بو لہب کو بھی لگا ہاتھ نہ تبت کے سوا. غوث پاک, غریب نواز, محبوب الہی, صابر پاک, مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی, بندہ نواز کے سدرا, یہ بزرگ ہمارے لیے اس وقت دلیل ہے. یہ اسلاف ہے, ہمارے اسلاف ہے. اور اگر 14ویں صدی میں 2 نام کا اور اضافہ کر لیں تو حضور شیخ الاسلام علامہ انوار اللہ فاروقی اور امام اہل سنت, جنہوں نے 14ویں صدی میں بزرگوں کے نظریات کو پیش کیا. ٹھیک, سنی صحیح العقیدہ. توجہ. اس کے بعد دوسری بات, پیر وہی ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس اتنا علم ہو کہ وہ بغیر کسی کی مدد کے ضروریات زندگی کے مسائل کتابوں کے ذریعے سے نکال سکے, خود عمل کر سکے, مرید کو بتا سکے. ورنہ بیچارے کو خود کو جب 5 کلمے پتہ نہیں ہوں گے تو وہ آپ کو کیا پڑھائے گا. بھائیو آپ برا مت ماننا, میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اب مجھے پتا ہے کچھ لوگ کو برا بھی لگے گا, کچھ گالی بھی دیں گے, اچھا ہی لگے گا, لیکن ہمیں گالیوں کی پرواہ نہیں,
ہمیں بھی مرنا اللہ کو منہ دکھانا، کوئی بزنس لے کر کے نہیں بیٹھے کہ آپ کی چاپلوسی کر کے گھر جائیں گے، نہ، بہت کچھ سوچ کر بنا ہوں میں بھی دریا کا حریف، بہت کچھ سوچ کر بناؤں دریا کا حریف، ورنہ میں بھی جانتا تھا عافیت ساحل میں، سبحان اللہ. بہت کچھ سوچ کر بناؤں موجے دریا کا حریف، ورنہ میں بھی جانتا تھا عافیت ساحل. میٹھی میٹھی باتیں کر کے ہم بھی چلے جاتے، اتنی گالیاں کیوں سنتے دنیا میں؟ ہمیں تو بہت دی جاتی ہے لیکن ہمیں پرواہ نہیں ہے. انشاءاللہ حضور کا قرب نصیب ہوگا، اس پہ صبر کرنے کی برکت. اتنا علم ہو کہ وہ جانے نا. آج کل 5 کلمے بھی یاد نہیں ہوتے، غسل بھی یاد نہیں ہوتا، کچھ آتا جاتا نہیں. ابا پیر تھے، بچہ بھی پیر بن گیا. تو یہ کیا وراثت ہے؟ کیا ہے؟ جب مولا کائنات کو کسی نے کہا تھا آپ شہید ہو رہے ہیں، امام حسن کو آپ اپنی جگہ دے دیں، مولا کائنات نے کہا یہ کام ہم نہیں کرتے. جب رسول اللہ نے نہیں کیا میں کیوں کروں؟ اپنے بعد اپنے بیٹے کو کھڑا کرنا یہ کیسر و کسرا کا طریقہ ہے، ہمارا نہیں. آپ نے فرمایا نہ میں ان کو اپنی جگہ دوں گا نہ لوگوں کو منع کروں گا. اگر حسن اس قابل ہوں گے تو لوگ خود ہی ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. یہ مولا علی کا طریقہ تھا. دیکھ رہے ہیں آپ؟ پھر غریب نواز کی اتنے لائق و فائق اولاد ہونے کے باوجود سرکار غریب نواز نے اپنا جانشین اتنے عظیم بیٹے سید فخر الدین رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں بنایا، بلکہ ان کی موجودگی میں قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو اپنا جانشین بنایا. اور انہوں نے اپنے خاندان کے لوگوں کو ہوتے ہوئے کسی کو جانشینی نہیں دی، بلکہ انہوں نے لائق و فائق مرید اور خلیفہ میرے بابا سرکار فرید ملت و دین سرکار بابا فرید الدین گنج شکر کو اپنا جانشین بنایا. 4 بیٹوں کی موجودگی میں اور ایک بھانجے کی موجودگی میں سرکار بابا فرید نے اپنا جانشین سرکار محبوب الہی نظام ملت و دین نظام الدین اولیاء کو بنایا. نظام الدین نے اولیاء سرکار نے اپنے خاندان کے ہوتے ہوئے سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی کو اپنا جانشین بن. دیکھ رہے ہیں یہ ترتیب سرشتیوں کی، بزرگوں کی. مولا کائنات نے کہا حسن اس قابل ہوں گے، پبلک خود ہی چنے گی، نہ میں بناؤں گا نہ میں منع کروں گا. اور یہاں تو باپ پیر ہے، بیٹا ہی پیر بنا، اور آپ حضرات اندھے دھن چلے جا رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ کس سے آپ کا معاملہ ہو، لیکن سنی ہو علم والا، اتنا علم اس کے پاس ہو کہ کتابوں کے ذریعے سے مسائل نکال کے آپ کو بتا سکے. تیسری شرط فاسق و فاجر نہ ہو. فاسق و فاجر اس کو کہتے ہیں کہ جو کھلے عام گناہ کرتا ہے، جیسے داڑھی منڈانا یہ فسق ہے، ٹھیک، عورتوں سے بے پردہ ملنا، بے پردہ ملاقات کرنا فسق ہے، نماز چھوڑنا فسق ہے. علی اعلان یہ سب کام جو کرتے ہیں وہ فاسق و فاجر ہے، ٹھیک ہے. یہ تیسری شرط. حرام کام علی اعلان نہ کرتا ہو، اگر علی اعلان کرے گا پیر ہونے کے قابل نہیں رہے گا. چوتھی شرط صحیح پیر ہونے کی یہ ہے کہ اس کا سلسلہ کہیں سے کٹا پٹا نہ ہو، یعنی جہاں سے اس کو خلافت ہے اس کو بھی کہیں سے ہو، پھر اس کو بھی کہیں سے ہو، اس کو بھی کہیں سے ہو، اس کو بھی کہیں سے ہو، وہ سلسلہ پورا جا کر اللہ کے رسول سے ملتا ہو. اور جیسے خلافت کا سلسلہ ملتا ہے ویسے ہی عقیدے کا سلسلہ بھی ملنا چاہیے، یعنی جو عقیدہ وہاں سے آیا وہی عقیدہ ہو. ایسا نہیں کہ اوپر والے تو نام پر انگوٹھا چوم رہے تھے اور یہ نام آنے پر ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، تو کہاں خلافت تو ہے لیکن عقیدے سے ہٹ گیا تو خلافت. بھائیو عقیدے سے ہٹنے سے جب بیٹا ختم ہو جاتا ہے، لیس من اہلک، قرآن کہتا ہے اے نوح اب وہ تیرا بیٹا نہ رہا کیونکہ تیرے عقیدے پہ نہ رہا. تو جب عقیدے پہ نہ رہا تو بیٹا نہ رہا، ارے جب عقیدے پہ نہ رہا تو پھر خلیفہ کیسا رہا؟ اس لیے سنیت پر رہو، سنی پن کے رہو. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے. اطرت رسول اللہ کی یہ دل کا درد ہے ایمان بچانے کے لیے. اللہ تعالی ہم سب کے ایمان عقیدے کی حفاظت فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالی معاف کر دے. 1 گھنٹہ گفتگو کرنی تھی، شاید کچھ زیادہ ہو گئی، اس کے لیے میں بہت معذرت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.